رمضان المبارک کی تیاری کیسے کریں؟ رمضان المبارک ایک عظیم، ببرکت، مقدس، تربیتی اور رحمت الہی کے نزول کا مہینہ ہے۔ اس کا ایک ایک لمحہ اور ساعت مبارک اور پر نور ہے۔ خوش نصیب ہے وہ جسے ماہ مقدس کی مبارک ساعتیں میسر ہوں۔ اس ماہ سے پوری طرح سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہی اس کی تیاری کی جائے۔ آئیں ہم سب مل کر سوچیں اور غور کریں کہ رمضان المبارک کی تیاری کیسے کی جائے۔ نمبر 1، اس بات کی سچی نیت اور پختہ عزم کریں کہ رمضان المبارک نصیب ہونے کی صورت میں جو بھی عمل کریں گے اور جن عبادت کا اہتمام کریں گے، اس کا مقصد اپنے اندر تقویٰ پیدا کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ جو روزے کا مقصد حقیقی ہے اور اس پر ہم ماہ مقدس کے بعد بھی قائم رکھیں گے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس نے خالص اللہ تعالیٰ کے لیے 40 دن تک جماعت کے لیے تکبیر تحریم پاتے ہوئے نماز ادا کی، اس کے لیے 2 چیزیں جہنم اور ناپاک سے برات لکھ دی جائیں گی۔ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے 20ویں شعبان سے ہی اس بات کا عزم کر لیں کہ آخری رمضان تک ساری نمازیں جماعت اور تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 3، اللہ کے سامنے خوب عاجزی اور انکساری اور الہ ورزی کے ساتھ دعائیں کریں کہ اے اللہ، ہمیں رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب فرما جس سے ہم اپنے گناہوں کو تجھ سے بخشوا کر جنت کے حقدار بن پائیں۔ توبہ استغفار کا اہتمام کریں، یہ دعا کریں کہ اللہ، ہم تو کمزور ہیں، تو ہی ہماری پریشانی پکڑ کر ہمارے اپنے سامنے جھکا دے۔ نمبر 4، روزوں کی مشق کے لیے ماہ شعبان کی 15 تاریخ سے قبل کچھ روزے رکھیں، لیکن نصف شعبان کے بعد روزے نہ رکھیں تاکہ آگے کمزوری محسوس نہ ہو۔ ہاں، اگر گزشتہ رمضان کے کچھ روزے رہ گئے ہوں تو انہیں پورا کر لیں۔ 5، ماہ شعبان سے ہی تلاوت قرآن کی کثرت کا معمول بنائیں، ساتھ ہی تہجد اور شب بیداری کی عادتیں ڈالیں۔ دعاؤں کا کثرت سے اہتمام کریں تاکہ اس عمل کی ادائیگی ماہ مقدس میں آسان ہو جائے۔ نمبر 6 پہ ہے، رمضان المبارک کی ساعتوں کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے پورے ماہ کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں جس میں اپنی ملازمت، تجارت اور کاروبار کے اوقات کو زیادہ سے زیادہ اطاعت، شعری اور عبادت کے لیے مقرر کریں اور ترتیب مقرر اس نظام الاوقات پر عمل کریں اور اللہ یہ کہ کوئی ہنگامی صورتحال پیش آ جائے۔ نمبر 7، رمضان المبارک میں گھریلو استعمال کی اہم اور ضروری چیزیں ماہ مقدس سے قبل ہی خرید لیں تاکہ شاپنگ کے نام پر رحمتوں برکتوں سے بھرپور لمحے ضائع نہ ہو جائیں۔ اگر استطاعت ہو تو عید کی بھی خریداری رمضان سے قبل ہی کر لیں تاکہ آخری عشرے کی راتوں میں شب قدر کی تلاش کر سکیں۔ نمبر 8، ماہ مقدس کے قیمتی اوقات کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال بند کر دیں اور یہ ممکن نہ ہو تو کم کر دیں۔ اسی طرح ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے گریز کریں۔ خبروں اور دینی پروگرام سے بھی حتی الامکان دوری بنائے رکھیں کیونکہ میوزک اور نامحرم عورتوں سے بچنا ممکن نہیں ہو جاتا۔ نمبر 9، اپنی ذاتی ڈائری میں مستند کتب کی مدد سے اصلاحی اور تربیتی امور نوٹ کر لیں جسے حسب موقع محل کی مسجد یا آبادی کی دوسری مساجد میں لوگوں کے سامنے رکھ سکیں کیونکہ اس ماہ مقدس میں عوام متوجہ رہتی ہے اور روحانی غذا کی تلاش میں رہتی ہے۔ نمبر 10، اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو رمضان المبارک میں عمرہ کے لیے کوشش کریں۔ اس ماہ میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ملتا ہے اور آپ کے قرب و جد اور پڑوس میں بھی جو اصحاب استطاعت افراد ہیں تو ان کو بھی عمرے کی ترغیب دلائیں۔ اگر کوئی تیار ہو جائے اور اللہ کی توفیق سے عمرہ کر لیتا ہے تو آپ کو وفرہ مقدر میں اجر نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ نمبر 11، مسجد، دفتر، رفاقاری ادارے، عوامی مقامات کے علاوہ شہروں سے دور کی بستیوں، آبادیوں اور گاؤں میں اوقات سحری افطاری کی تقسیم کا اہتمام کیجیے۔ اوقات سحری افطار میں بہت سے اداروں سے مدد اور انفرادی حضرات شائع کرتے ہیں، اگر نہ مل سکے تو آپ خود سے ان کے طباع کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، ماہ مقدس میں پڑوسیوں، رشتہ داروں، دوستوں اور عزیز و اقارب سے تعلقات بہتر رکھیں۔ اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی تعلق بہتر نہ ہو تو ملاقات کر کے معافی تلافی کر لیں۔
اگر کسی وجہ سے ملاقات ممکن نہ ہو تو فون کے ذریعے تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کیجیے اور دعا کریں کہ آئندہ تعلقات بہتر رکھنے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ نمبر 12، اپنے پڑوسیوں، رشتہ داروں اور عزیزوں اقارب کو بھی رمضان المبارک کی تیاری کی دعوت دیجیے اور ماہ مقدس کی تیاری کے لیے پروگرام میں بھی ان کو شامل کریں اور وہ اپنے متعلقین کو دعوت دیں۔ اسی طرح یہ دعوت پوری بستی اور قریبی بستیوں میں عام ہو جائے گی اور ایک روحانی ماحول بن جائے گی۔